बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से खबरें और आज के व्लॉग में कुछ तबसरे करेंगे, कुछ अनसुनी बातें, कुछ खुफिया बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाहिर एक अजब सी खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। आवाम में बढ़ती हुई बेकरारी, बेचैनी, गम, गुस्सा और फासले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान समझते हैं कि वो इस तूफान से बच जाएंगे। बाद साहिब हैसियत, साहिब नज़र लोग कह रहे हैं अब ये ज़्यादा सिलसिला ऐसा नहीं चलेगा, मगर सच पूछे तो अंदर ही अंदर ऐसा भूचाल आया हुआ है कि ईमानों के बुनियादें हिल चुकी हैं और वो भी परेशान हैं कि हम किसी ना किसी वक्त जितने जुल्म की इंतहा करें इसकी लपेट में आ जाएंगे। इस शदीद सियासी टकराव के माहौल में पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है इमरान खान को शदीद याद आने लगी है। उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग ने उनके साथ की हुई कमिटमेंटें पूरी नहीं की और पसे पर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ से राब्ते हो रहे हैं। और तरीके इंसाफ ने जो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उसके बाद अवाम का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। वो शिद्दत से 27 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। क्या इसमें पंजाब अगर लॉन्ग मार्च की तरफ इस्लामाबाद जाता है तो इस हुकूमत की जिन बैसाखियों पे खड़ी है, इन बैसाखियों का सहारा गिर जाने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। यानी जिन मसाइल को हल करना इनके बस की बात नहीं रही मौजूदा हुक्मरानों की, उस पर आवाम का गम और गुस्सा इस वक्त एक शोला बनकर हो रहा है। और छोटी सी ये चिंगारी किसी दफ़ा बड़े हादसे का खुदा न खास्ता बायस हो सकती है। मौजूदा हुक्मरानों को सियासी इस्तेकाम, माशी तरक्की और खारजा पॉलिसी में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका और ईरान में एक अच्छा किया था, उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में एक दफ़ाई मुआहदा हुआ जिसे अच्छी नज़र से देख रहे हैं क्या। लेकिन इस पर अगर खुदा ना खास्ता ईरान सऊदी अरब के साथ जंग करता है तो एक नया सवाल पैदा हो जाएगा। इसके हदो हाल सामने आएंगे, लेकिन ये इसको पाकिस्तान की एक अच्छी कामयाबी कहा जा सकता है। नाज़रीन, मौजूदा हल करने की मौजूदा हुकूमत में सलाहियत कोई नहीं है। इनका हाल अब यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर पसे पर्दा कूदते और महमूद खान चकवी और राजा नासिर अब्बास इसमें अहम रोल अदा करे, इमरान खान के साथ बैठने में ही नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इन्होंने सूबे बनाने ही बनाने हैं। और पीपल्स पार्टी की एक ही जिद है कि 18वीं तरमीम को वापस नहीं होने देना, NFC अवार्ड वापस नहीं जाएगा। और तो और सूबे बनाना वो कहते हैं छेड़ है, हम पंजाब सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। जबकि पंजाब की मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है उनकी रियाया कम ना हो, लेकिन उनकी मुश्किल है ये हुक्मरानों के खिलाफ सामने खुल के आना नहीं चाहते, क्योंकि करप्शन के मुबैना केस इनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? पसे पर्दा इसकी कोशिश जारी है। और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तरीके इंसाफ को एक किस्म का मैसेज भी दिया था और बिलावल भुट्टो ने बड़ी अग्रेसिव चलाई, उसके लिए खासी मुश्किल होगी। नाज़रीन, आज हम आपको वो अंदर की सनसनीखेज खबरें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे छुपाई जा रही हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की छुट्टी करवाने का पूरा गेम प्लान तैयार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा नए सूबों के अलावा अब सर्वाइवल नहीं है। वो निज़ाम जिसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया था, इसका धड़न तख्ता करने के हतमी फैसले अब फैसला साजों के टेबल पर आ चुका है। और वो इस सिलसिले में बहुत तेज़ी से मुशावरत कर रहे हैं और आइंदा का लाएअमल भी बना रहे हैं कि पीपल्स नून लीग तो अब स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के रही नहीं, क्योंकि उनकी स्ट्रीट मूवमेंट, उनकी स्ट्रीट पावर उनसे खुश हो चुकी है। उनकी वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को जिल्लत देने के बाद बूट को पॉलिश करना उनकी पॉलिसी ने सियासी फ्यूचर उनका खासा डार्क कर दिया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और लाहौर में भी खासे फासले बढ़ चुके हैं, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था। पूरी गेम सेट हो चुकी है। और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब को नून लीग के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उन्होंने नहर के पानी पर भी, जब इस सिंध में नहरों निकालना था उस पर भी कहा था। और दिलचस्प बात यह है कि खुद पूरे सिस्टम को अब जरदारी साहब
کی چالوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جس کا انہوں نے بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی سمجھایا ہے۔ ناظرین، ایک بات جو اس وقت تمام تجزیہ کار آپ سے چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بیک ڈور سے بھرپور زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح طریقے انصاف اس کے ساتھ ہاتھ تھام لے، اور اس میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ بھی آگاہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو پتا ہے وقت آنے پر انہیں بھی چھوڑ دے گی اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ اپنی سندھ میں پاور کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو ملک بھر میں تحریک چلانے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ راستے ہوں گے، اور اسے حکومت ہر راستے کو بند کرنا ان کے اختیار میں نہیں رہے گا۔ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو باہوں میں باہیں ڈال کر حکومت کو ایسا چیلنج دیا جائے کہ لمحوں میں موجود اقتدار کی پوری عمارت دھڑم سے نیچے آ گرے، جسے بچانا مشکل ہے، اور حکمران یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسٹیٹ پاور کھونے کے بعد وہ اب نئے الیکشن کے لیے راستہ ہموار بھی نہیں کر سکتے، اور اب انہیں آئندہ اقتدار میں اپنا حصہ نظر نہیں آتا، خصوصاً نون لیگ کو۔ اسی لیے مریم نواز نے پچھلے دنوں میں جو پیپلز پارٹی سے تابڑتوڑ حملے کیے تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں الیکشن، آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنا سکتے ہیں، جس کے آثار نہیں ہے، کیونکہ نمبر گیم میں مسلم لیگ نون کو الیکشن کمیشن کے نتائج نے آگے کر دی۔ آج وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا الٹی گنتی کرنے والوں کو سیدھا کر دیا گیا اور اب جلد وہ لائن میں لگیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اپنے پیپلز پارٹی کو اس بحران سے نکال کر صوبوں کی نئی تقسیم پر کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ ایوان صدر کے اندر کی فضا اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ صدر آصف علی زرداری نے جج صاحبان کی سیلری میں اضافہ اور تعداد میں اضافے پر سائن بھی نہیں کیے۔ کہا جاتا ہے وہ آخری ایک آدھے دن میں اس کے سائن کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے وہ حکومت بہت جلد آمنے سامنے آ جائے گی۔ پہلے وہ مولانا فضل الرحمان سے معاملہ طے اور پی ٹی آئی سے کرنا چاہتے ہیں، پھر کھل کر کھیلنے کا پروگرام ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ سینئر صحافی سہیل افراح وڑیچ کے کالم نے بھی اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ججوں کی منظوری کی اہم سمری صدر آصف علی زرداری کی میز پر اٹکی ہوئی ہے، اور اس التوا پر وزیر قانون وکلا کا پاورفل گروپ اور مقصد کے حامی ایوان صدر سے شدید خفا نظر آتے ہیں، اور جا کر پنڈی میں شکایتیں لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے راستے میں پیپلز پارٹی رکاوٹ کر رہی ہے، ہم تو صوبوں میں تعداد میں بھی مان جائیں گے اضافے میں، لیکن پیپلز پارٹی رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے، جسے انہیں خاصا غصہ چڑھایا جا رہا ہے، جس کا بعض نجی محفلوں میں اظہار بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی نہروں کے معاملے پر طاقتور حلقوں کو ناراض کیا تھا، اور صوبوں میں رکاوٹ ڈال کر پیپلز پارٹی کا بھی بوریا بستر گول کرنے کی سازشوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ناظرین، ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع بننے جا رہا ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر اگر صدر آخری 2 دن میں دستخط کر دیتے ہیں تو پھر بہتر ہوگا، اور یہ لڑائی شاید 2-3 مہینے آگے چلے جائے، ورنہ یہ لڑائی اگست میں ہی دمادم مست کلندر اور اگست کے بعد ستمبر ستمگر ثابت ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ پہلا موقع بننے جا رہا ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ججوں کی تکرار کریں گے۔ اگر صدر نے 2 دن سائن کر دیے پہلے تو پھر یہ لڑائی کچھ ماہ آگے جا سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے آزاد کشمیر میں الیکشن میں اپوزیشن ثابت کرنے کے لیے بہت سخت تقریریں کی، لیکن عملی طور پر دونوں ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا سہارا انشورنس پالیسی ہے۔ اگر ایک جماعت بھی گئی تو پورا کا پورا اقتدار جائے گا اور عمران خان کی رہائی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، اور تو اور اگر صدر نے بادل خواستہ دستخط کیے بھی تو وہ محض ایک مجبوری ہوگی، کیونکہ وہ آگے کے لیے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے کوئی حکمت عملی بنا کر، کوئی اتحاد بنا کر عوام کو سرپرائز دینے کے چکر میں ہے، جبکہ پی ٹی آئی اس سے اوائڈ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ بنائیں، جیسا طریقہ تحفظ آئین پاکستان محمود اچکری، محمد زبیر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی سے حکومت کے گھر جانے تک ظالم زیادتی اور الیکشن چوری کی حد تک اکٹھے ہو کے جدوجہد کی جا سکے۔ صدر اور وزیر اعظم کے دفاتر کے درمیان فاصلے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ
ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر زرداری کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان گہرا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ شہباز شریف کو 5 سال کے لیے وزیر اعظم برقرار رکھنے کی ضمانت دی جا چکی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے جیسے نازک منصوبے پر، جس کا مستقبل تعلق سندھ کی تقسیم سے بنتا ہے، جس پر نون لیگ مان چکی ہے، لیکن اندر خانے وہ چاہتی ہے کہ فرنٹ پر پیپلز پارٹی لڑے اور یہ ان کے کیس نہ کھلے اور پیپلز پارٹی پہلے نشانہ بنے۔ اگر پیپلز پارٹی نشانہ اس صورت میں بنتی ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان، جو دونوں ہی کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تینوں بڑی جماعتوں کو جس میں پیپل شکست دینا، موجودہ حکمران طاقت کے ذریعے انہیں زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس ملک کی 80% ووٹر کی مقبولیت ان کے ساتھ ہے، اور عمران خان نے جس دلیری سے 3 سال جیل سے زیادہ عرصہ کاٹا ہے، عوام میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہی عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور وہ عوام کی ترجمانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کو بالکل بے خبر رکھا گیا ہے اور ان سے کوئی مشورہ بھی مسلم لیگ نون اور طاقتور حلقے نہیں کرتے، یہاں تک کہ صدر نے ایک شخص سے گلہ کیا کہ انہوں نے صوبے بنانے کا مجھے صرف پیغام دیا ہے، میری رائے نہیں لی، اور آصف علی زرداری اس سلسلے میں لاہور کا چکر بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ کر کے واپس آ چکے ہیں، لیکن آتے سار ہی انہوں نے ایک میسیج دیا کہ پیپلز پارٹی کو راضی کرو۔ اگر پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر آ گئی تو پھر ہماری حکومت کا دھڑم تختہ نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، جبکہ صدر پاکستان کو اس پورے معاملے میں مکمل طور پر تنہا کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اندر خانے شکوہ کرتی ہے کہ موجودہ حکمران مسلم لیگ نون ہمیشہ جب برے وقت میں ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے، جب اچھا وقت ان کا آتا ہے تو یہ گردن پکڑتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جب انہیں ووٹ چاہیے تھا 2024 میں، ان کے پاس عوامی تائید نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی کو صدارت کی بھی آفر کر دی، چیئرمین سینٹ کی بھی آفر کر دی، یوسف رضا گیلانی کی 2 صوبوں کا گورنر بھی دے دیا۔ اب جیسے ہی موقع نکلا تو وہاں جان بوجھ کے طاقتور حلقوں سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ صوبوں کی تعداد، اور پیپلز پارٹی اسے اپنی چھیڑ سمجھتی ہے اور وہ کہتی ہے کسی بھی صورت میں ہم حیدرآباد اور کراچی کو سندھ سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ شرجیل انعام میمن ہو، مراد علی شاہ ہو، انہوں نے کہا 2/3 میجورٹی سے جب تک قرارداد نہیں ہوگی تو سندھ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے اور ہم ان کا میدان میں مقابلہ کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نون لیگ تو ایک ڈمی حکومت ہے، بظاہر نون لیگ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے جس نے میڈیا اور عدالتوں کو بے توقیر کر دیا ہے۔ ناظرین، موجودہ اس نظام کو لپیٹنے کے لیے نجم سیٹھی نے بھی اگلے ہفتے نقشے کا واضح اشارہ دے دیا ہے۔ جو دنیا ٹی وی پر سینئر صحافی نجم سیٹھی پروگرام کرتے ہیں، اشارہ دے دیا کہ جو پلان زیر غور ہے اس کے تحت موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام کو فارغ کر کے ایک نیا صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، اور شاید ایک ایسی شخصیت صدر بن جائے جو سیاسی بھی نہ ہو لیکن زیادہ صوبوں کی تعداد بنا کے وہ ڈائریکٹ اس کو چلائے، جس میں ایک بااختیار صدر ہوگا جس کا انتخاب ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے ہوگا، اور وہ صدر اپنی کابینہ بنانے میں پارلیمنٹ کا پابند نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیز نجم سیٹھی نے کہا ہوگا، بلکہ باہر سے بھی ٹیکنوکریٹس اور ماہرین شامل کر سکیں گا، اور اس سیٹ اپ کے تحت ملک میں کئی نئے صوبے قائم کیے جائیں گے، اور وہ تیزی سے اس حد و حال پر کام آگے بڑھا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو بزنس مین کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر داخلہ نے کہا تھا نئے صوبے بنانے ہوں گے، وہ اس کی کڑی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سیاستدان نہیں تھا، میاں عامر محمود صاحب تھے، گوہر اعجاز صاحب تھے، ایک اور تنویر صاحب تھے، کوئی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا کوئی اسمبلی میں ووٹ ہے، لیکن ان کے منہ سے یہ چیز نکلوانا، کہنا تینوں سنانا نوں، مقصد تھا کہ پیپلز پارٹی نون نے ان کو پیغام دینا ایک ایسے غیر سیاسی عمل سے جس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسی دوران پاکستان کے دفاعی اور سفارتی محاذ پر بھی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، جس کو میں پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والا دفاعی معاہدے پر ایران کے اندر سے 2 واضح متضاد موقف سامنے آئے ہیں، جن میں اب تازہ ترین پیش رفت نے معاملے کی مزید سنسنی خیز بنا دیا ہے۔ سفارتی محاذ پر شروعات ہی میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے آگے بڑھ کر اس دفاعی معاہدے کے طے پانے پر باقاعدہ مبارکباد دی تھی اور اس خبر کا اس کا خیر مقدم کیا تھا،
जैसे ही तेहरान और रियाद के तल्ख तारीख को सामने रखते हुए एक इंतहाई अहम और मस्बत मोड़ समझा जा रहा था, मगर दूसरी तरफ तेहरान के दीगर आला हलकों से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आने लगा है और ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के अहम रुकन इब्राहिम रजाई ने एक्स पर खुलेआम तनबीह की है कि सऊदियों को पाकिस्तान होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ महज कागजी मुआहदे नहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे। फिर कम के इमाम जुमा अली रजा अरफानी ने भी ललकारते हुए कहा है कि अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगना आपको नहीं बचा सकता और जब तक ईरान के दुश्मनों के साथ हैं हमारा मज़ाइलों की घन गरज खतरा बनती नजर आएगी। हवाला के इमाम जुमे ने तक दावा कर दिया है कि ईरान अपने मिसाइलों की मार 15,000 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है। इसी तनादुर में अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने आज भी एक ताज़ा तरीन ट्वीट जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने इत्तेहाद खुद इंसारी और पर जोर देते हुए कहा है कि जब मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े होते हैं तो किसी भी बैरूनी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं और ईरान अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन फौज के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और साथ ही ईरान फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकबर मीना ने भी अपने फ़िज़ाई दफाई और जंगी सलाहियतों को अपग्रेड करने का अज़म का इजहार किया है। एक तरफ सदर मसूद पज़क्शान की जानिब से मुआहदे पर मुबारकबाद का पैगाम और दूसरी तरफ से अस्करी और मजहबी क़यादत के ये सख्त मौक़िफ़ और अब्बास अरग़ची के आज का ताज़ा ट्वीट इस बात की वादिया सबूत है कि पाकिस्तान सऊदीया दफाई मुआहदे ने ईरान के अंदर सफारती और अस्करी सतह पर एक और हलचल की है। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को हुकूमत के खात्मे से तशबीह दे रही है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन उनकी वालदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी कहा था कि अब हमें सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमने आईनी कानूनी और सियासी जदोजहद की लेकिन रुकावट डाली गई। इमरान खान को जेल में अब 8 महीने कैद तन्हाई में और 3 साल से ज़्यादा जेल में है। देखते हैं कि तरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी कदम क्या उठाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगले वीलॉग में बताएंगे कि तरीके इंसाफ की हिकमत अमली ने मौजूदा हुक्मरानों को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।